پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری گورنمنٹ کہتی ہو کہ یہ قابل عمل تجاویز نہیں ہے؟ ہماری ہر تجویز قابل عمل ہے، اور اب ہم نے مشاورت رات کو کی ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ اس دھرنے کے شرکا مارچ کریں گے، مری روڈ پہ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اس کا جو پورا لائے عمل ہے وہ میں کل بتاؤں گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، ایک جلسہ عام کی صورت اختیار کر جائے گا، اور میں تو لاہور سے جماعت اسلامی لاہور اور ان کے صوبے سے یہ عرض کروں گا کہ وہ مشورہ ضرور کر لیں، لیکن ان کی ٹاپ پرائرٹی وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے ان لوگوں کو بھی، لوگوں کا پتہ چلے کہ یہ عوام کیا چیخ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ اسی طرح 12 تاریخ کو 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے گا۔ 14 اگست کے بعد ہم اس وقت تاجروں سے، صنعت کاروں سے مشاورت کر رہے ہیں، 14 اگست کے بعد انشاءاللہ ہم ہڑتال بھی اناؤنس کریں گے، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تاجروں اور صنعت کاروں کا مشورہ بھی شامل ہو جائے کہ بھرپور یکسوئی کے ساتھ پورے پاکستان میں بیک وقت شٹر ڈاؤن ہو، اور ہم یہ میسج دے سکیں کہ ہمیں یہ بجلی کے بم قبول نہیں ہے، تنخواہداروں کا ٹیکس قبول نہیں ہے، فکس چارجز کے نام پر جو کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اسٹیمیشن کر کے تاجر دوست اسکیم اناؤنس کر دی ہے، اس کو ریوائز کیا جائے۔ صنعتوں کے اوپر بھی جو انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ ایکسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے نئے نئے جو ٹیکس لگائے گئے ہیں کو روکا جائے، تاکہ ایکسپورٹ کچھ تو ہم آگے بڑھیں۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، پاکستان میں مہنگائی اور اتنی زیادہ انفلیشن اور ڈالر ریٹ کے نتیجے میں جو ہماری امپورٹس ہوتی ہیں اس کی لاگت اتنی بڑھ گئی ہے، پالیسیاں تو اتنی ناقص ہے، جس میں اس کا انہوں نے امکان ہی کم کر دیا ہے کہ ہم کمپٹیشن میں آگے بڑھ کر یہ کام کر سکیں۔ اب آپ اس اسپل اوور کو بھی ختم کر دیں گے، اور اس میں بھی آپ جب اتنے ٹیکسز لگا دیں گے تو ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟